ہمارے ساتھ آج جانے مانے جو اسلامک اسکالر ہیں ڈاکٹر قاری محمد شاہد۔ شب برات، اس شب برات کی رات میں کیا ہونا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کو؟ بہرحال بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس کام کے لیے مدعو کیا۔ شب برات ایک ایسی رات ہے جس رات کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات جو ہے وہ نجات کی رات ہے، معافی کی رات ہے۔ اس رات میں عبادت کثرت سے کرو لیکن انفرادی کرو، اجتماعی عبادت اس میں نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ جتنا بھی استغفار کیا جائے وہ کم ہے۔ استغفار سے مراد یہ ہے کہ ہر انسان گنہگار ہے، آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور آئندہ اس طرح کا گناہ کرنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ ایسے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ پاک ایسے لوگوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو لوگ خلوص دل کے ساتھ اور صحیح نیت کے ساتھ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسا معاف کرتے ہیں جیسا کہ بھیڑیوں کے جسم پہ جتنے بال ہیں اس طرح سے معاف کر دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے قریب اس بندے سے ہو جاتے ہیں، آتا ہے کہ اس بندے کی تمام باتوں کو سنتے ہیں۔ باتوں کو سننے سے مراد یہ ہے کہ اس کی جتنی بھی نیک خواہشات ہوتی ہے ان تمام نیک خواہشات کو اللہ پاک اپنے خزانے غیب سے اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ تیسری بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو مروجہ شب برات میں لوگ مناتے ہیں وہ طریقہ اور سلیقہ ہمارے نبی نے نہیں دیا ہے، بلکہ جو طریقہ اپنایا جا رہا ہے وہ اسلام کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، یہ قرآن و احادیث کے خلاف ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مسجدوں میں جماعت کی ضرورت نہیں ہے اس عمل کے لیے، بلکہ حکم یہ ہے کہ تم اپنے گھر کو مسجد بناؤ، چونکہ انفرادی عمل ہے تو انفرادی عمل اپنے گھر پہ زیادہ سے زیادہ ہم کرنے والے بنیں اور تنہائی میں کرنے والے بنیں، اس کے سامنے روئیں، گر گرائیں اور سجدے میں جائیں، اللہ سے کہیں کہ ہم کو معاف کر دیجئے، اور جو ضرورتیں ہیں اس کے سامنے اپنے ڈیمانڈ کو اس کے سامنے رکھا جائے۔ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں اس عمل کو کرنے کے بعد صبح کے روزہ رکھا۔ ہم سب کو روزہ رکھنا چاہیے اور روزہ رکھ کر کے روزہ کے رکھنے کی حالت میں بھی استغفار کی کثرت ہو، اور وہ روزہ اس لیے رکھا جائے کہ اللہ ہم کو معاف کر دے۔ بقیہ جو دن ہے، جو ایک رواج ہے قرآن خوانی کا، اس کا کہیں سے کوئی ذکر نہیں ہے۔ ذکر اس بات کی ہے کہ قرآن خود پڑھو، اپنے بچوں کے ساتھ پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ۔ لیکن یہ جو بچوں کا آنا جانا ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں عام طور سے، بلکہ مدارس والے پریشان بھی ہو جاتے ہیں، یہ طریقہ اور سلیقہ جو ہے ہمارے نبی نے نہیں بتایا ہے، اللہ کے احکامات ایسے نہیں ہیں۔ لہذا اس مہینے میں ہم تمام لوگوں کو ایسی چیزوں سے باز آنا چاہیے اور خود قرآن پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شب برات کی رات میں، جس کو شب برات ہم کہتے ہیں، اس رات میں تنہائی میں عبادت کرنی چاہیے، اللہ سے خوب مانگنا چاہیے، خوب رونا اور گرنا چاہیے، یہ چیزیں ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اس رات میں آپ کہیں دیکھتے ہیں کہ سبھی لوگ اکٹھے ایک جگہ ہو جاتے ہیں، مسجد ہو، مدرسہ ہو، کئی جگہوں پہ، اس کے بعد وہاں پہ چائے کی چسکیاں چلنے اسٹارٹ ہو جاتی، لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، اور جو یووا ہوتے ہیں وہ بائک وغیرہ کر کے جیسے کہ اس دن ایک الگ سا وہ لوگ ماحول میں رہتا ہے۔ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ یہ 100% غلط ہے، یہ ایسا کہیں کچھ نہیں ہے۔ ایسا جو لوگ کرتے ہیں وہ عبادت نہیں کرتے ہیں، ایسا جو لوگ کر رہے ہیں وہ کتابوں سے ان کا کہیں ملان نہیں ہے۔ ایسا کرنے والے کو اس دن کیا ملے گا میں نہیں کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن ایسا کرنے کا حکم ہی نہیں ہے، ایسا کرنے کا کوئی سلیقہ ہی نہیں ہے۔ لہذا ایسے موقع سے ہم تمام لوگوں کو، ہم خاص طور سے تمام نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں، آپ کے اس پیغام کو دینا چاہتے ہیں کہ وہ ان اعمال سے، جو اجتماعیت والا معاملہ ہے، ٹہلنے اور گھومنے والا معاملہ ہے، اور بائک کو جس طرح سے وہ رات میں چلاتے ہیں اس سے باز آنا چاہیے اور ان اوقات کو عبادت میں لگانا چاہیے۔ اس رات میں کون کون سی نماز پڑھے، کیسے، کیا اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیے؟ سب سے اہم بات یہ ہے
کہ اس رات کی عبادت کو پانے کے لیے آج سے ہم فرض اور سنت کے پورے پابند ہو جائیں. پہلی بات یہ. دوسری بات کہ اس رات میں ہم فرض کو ادا کریں, جو سنت ہے اس کو ادا کریں, نوافل پڑھیں, اور پوری رات جی وہ نوافل پڑھتے رہیں. کوئی نماز مخصوص نہیں ہے اس رات میں. اچھا. نوافل پڑھتے رہیں, قرآن پڑھتے رہیں, دعائیں کرتے رہیں, اور پوری انسانیت کے لیے دعا کریں. یہی چیز ہے. ایک چیز اور دیکھنے کو ملتا ہے اس میں, رات بھر لوگ عبادت کرتے ہیں اور پھر صبح میں قبرستان پہنچتے ہیں اور وہاں سے اپنے جو مرحومہ ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں. ایسا کیا؟ دیکھیے ایک حدیث ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اماں عائشہ ڈھونڈنے لگی, دیکھا کہ نہیں ہیں, تو آپ نے تلاشا. تو اس تلاشنے میں آپ نے دیکھا کہ دو عالم کے سرتاج احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان ہے. تو آپ کے یہ فرمان بھی ہیں کہ قبرستان جایا کرو. کیوں جایا کرو؟ تاکہ تم کو یہ بات یاد آئے کہ ہم کو بھی یہاں آنا ہے, اور یہاں آنا ہے تو ہم کو گناہوں سے بچنا ہے. بالکل. لوگوں کی حق تلفی نہیں کرنی ہے, برائی سے بچنی ہے, اچھائی کا کام کرنا ہے. یہ مقصد ہے سر. تو جا کے اپنے لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ہجوم بنا کے نہیں. اگر ہجوم بنا کے جانا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے ساتھ نہ جاتے. اچھا. لیکن آپ تنہے تنہا گئے تھے. وہ لازمی نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے. یہ اصل ہے. انشاءاللہ اس بار شب برات آ رہی ہے تو آپ اپنے لوگوں سے کچھ کہہ دیں کہ آج اس بار کی شب برات آپ ایسا منائیں جس سے کہ اللہ راضی ہو جائے اس کے لیے. اصل یہ جو شب برات ہے یہ پوری دنیا میں ہم امن, چین, سکون, اطمینان کے لیے دعائیں کرنے. بالکل. اور یہ جو دعائیں کرنی ہے یہ اجتماعی دعا نہیں ہے. اجتماعی کوئی عمل اس میں نہیں ہے, بلکہ انفرادی عمل ہے. ہم انفرادی اعتبار سے ہم پوری دنیا کے لیے, خصوصی اپنے ملک جو ہمارا ملک بھارت ہندوستان ہے, اس کے لیے دعائیں کریں. دوسری بات یہ کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعا ہم کو کرنے نہیں آتا. ارے دعا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کسی سے کچھ مانگتے ہیں تو دینے والی ذات تو اللہ کی, اس سے اسی طرح مانگیے. اسی سے جو زبان جانتے ہیں, جو طریقہ جانتے ہیں, اسی زبان میں مانگیے اس سے. بالکل. وہ سب کچھ دے گا. ہر برائی سے ہم کو بچنا ہے. جس طرح سے ہم لوگ کرتے ہیں, چائے نوشی کرتے ہیں اور دوڑ دھوپ کرتے ہیں, ہم نوجوانوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ بابو آپ اس کام سے رک جائیں اور تنہا عبادت کریں, اپنے گھر میں عبادت کریں, خوب قرآن پڑھیں, خوب نوافل پڑھیں, خوب غربا اور مساکین کو کھلائیں اور پلائیں اور پہنائیں. انہی باتوں کے ساتھ عورتوں کو کیا کرنا چاہیے اس رات میں؟ کیونکہ جینٹس کے لیے, اپنے مردوں کے لیے, عورتوں کو کیا کرنا چاہیے؟ خواتین اپنے گھر میں کریں. خواتین کو قبرستان نہیں جانا ہے, اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے. بالکل. گھر میں رہ کر کے وہ عبادت کریں, وہ بھی نماز پڑھیں, وہ بھی قرآن پڑھیں, وہ بھی نوافل پڑھیں, وہ بھی اللہ سے خوب مانگیں. ہمارے یہاں تو برابری کا معاملہ ہے. صرف ان کو گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے, گھر کے اندر کرنا ہے سب کچھ. جو توبہ استغفار جو پڑھا جاتا ہے اسے پورا کس طرح سے پڑھا جائے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں. درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں. جی. تیسرے کلمے کا ورد کریں, قرآن پڑھیں. یہی ہے تیسرا کلمہ سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اسی کو پڑھنا ہے. صاحب تھے جنہوں نے دین کے بارے میں بتایا اور شب برات کے بارے میں بتایا ہے, تو آپ کو ان چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے کیونکہ آپ ایک مسلمان ہیں, اور مسلمان ہونے کے ناطے اللہ کی بتائی ہوئی جو بھی چیز ہے ان پہ عمل کرنا چاہیے, ان کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا چاہیے. اور یہ ان کا پیغام بھی دے رہے ہیں, اور آپ ان چیزوں کو سمجھیں بوجھیں اور شب برات کی رات میں خوب عبادت کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام.